واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور ان سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے، اور ان سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جن کو تم نے سکھایا ہے. تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو اس میں سکھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھے، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پچھلی آیت میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی تھی، تو حرام چیزوں کی تفصیل کے بعد اب حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، مباح ہیں، جن کی اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے، اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق دیا ہے. تو فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. یسألون، وہ سوال، وہ کون ہیں یہاں؟ صحابہ کرام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کر سکتے تھے. اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے جس میں ان کا دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تھا. بیکار سوال نہیں کرتے تھے. کہیں ان کے لیے کوئی اشکال پیدا ہو جاتا تو وہ سوال کر لیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 12 مقامات ایسے ذکر کیے ہیں جن میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے، اور جو یسألونک سے شروع ہوتے ہیں. کہیں یسألونک ہے اور کہیں ویسألونک ہے، اور یہ تقریباً 12 مقامات ہیں. اور ان میں سے ایک جگہ ہے یسألونک ماذا احل لہم، جو یہاں بیان ہو رہی ہے. اسی طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی بھی آتا ہے. اسی طرح سوالوں کے کچھ اور انداز بھی ہیں قرآن مجید میں، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. لیکن یہاں صحابہ کرام کے سوالات اور ان کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہاں حرام کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بعد حلال کے بارے میں سوال کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانوں میں سے کیا حلال ہے، اس کے بعد کہ وہ پہچان چکے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. تو جواب کیا دیا گیا؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا ہے، ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماذا احل لہم میں فعل مجھول ہے. احل معروف ہوتا ہے اور احل مجھول ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حرمت علیکم، اسی طرح احل لہم. تو حرام اور حلال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لہٰذا یہاں احل لہم سے مراد حلال کرنے والا اللہ جل جلالہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے حلال و حرام متعین کرتے تھے، لیکن اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال حرام نہیں کر سکتے تھے. یعنی جو بھی آپ کرتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ کو اس کا حکم ملتا کہ آپ ان کے لیے یہ حلال یا حرام ٹھہرائیں. مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یاد رکھو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیا گیا ہے، یعنی ایک تو وہ حرام ہے جو قرآن میں بتا دیا گیا، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیا گیا ہے۔ یاد رکھو ان قریب ایک آدمی آئے گا جو اپنے تخت پہ بیٹھ کے یہ کہے گا بس قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو، صرف اس میں جو چیز تمہیں حلال ملے اسے حلال سمجھو اور جو حرام ملے اسے حرام سمجھو۔ یاد رکھو میں تمہارے لیے یاد رکھو تمہارے لیے پالتو گدھوں کا گوشت، یعنی جو گھروں میں کام کرتے ہیں، اور کوئی کچلی والا درندہ، یعنی جو شکار کر کے کچلیوں سے پکڑ کے کھاتا ہے، وہ حلال نہیں۔ اسی طرح آپ نے مزید بھی کچھ چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا۔ تو مطلب اس حدیث کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کچھ چیزیں حدیث کی روح سے بھی حرام ٹھہرتی ہیں، اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیا ہے۔ اسی طرح خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام، جو یعنی ان گدھوں کا گوشت جو تھا ان کو حرام قرار دیا تھا۔ تو آ، معنی واضح ہے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے تمہارے لیے طیبات حلال کر دی گئی ہیں۔ طیبات طیب کی جمع ہے، طیبتن سے طیبات، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے لذت اٹھائی جاتی ہے، یعنی جو خوشگوار معلوم ہوتی ہے، جو اچھی لگتی ہے۔ ایک تو ہے نا پاک صاف، اور ایک ہے جو چیز خوشگوار بھی ہو۔ اور بعض نے طیب کی تفسیر حلال کے ساتھ بھی کی ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے کھانوں میں سے ایسی پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن سے نفس کو لذت ملتی ہے۔ اور طیب میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ فی ذاتی ہی بھی طیب ہو اور کمائی بھی طیب ہو، یعنی الطیبات فی ذاتی ہی بھی ہو اور پھر کسب بھی طیب ہو، کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ تو مفسرین کے اس میں کئی ایک اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ طیبات سے مراد ذبائح ہیں، یعنی جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، ان کا خون نکل جاتا ہے تو پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو یہاں طیبات سے مراد ذبیحہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ طیبات وہ ہیں جن کو کھانے سے دنیا اور آخرت میں کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس میں کھانے والی اور پینے والی دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی پانی جو ہے یہ بھی کھانا ہی شمار ہوتا ہے۔ اب ڈرنکس میں سے صرف ایک تو سادہ پانی ہے، اور دوسرے جو عام طور پہ ڈرنک پیے جاتے ہیں ان میں حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں۔ تو جو طیب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے، اور جو یعنی جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے جیسے شراب وغیرہ ہے تو وہ حرام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کھانا اور پینا دونوں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ حیوانات بھی، کہ کچھ حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہمارے لیے جیسے انعام ہے، اور کچھ کو جیسے چیتا شیر وغیرہ جو ہیں درندے کچلی والے جیسے اوپر حدیث میں نے سنائی، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات سے مراد نہ صرف یہ کہ کھانا پینا، بلکہ اس میں لباس بھی شامل ہے، سواریاں بھی اور دوسری چیزیں بھی۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے، اس کی مزید وضاحت کہاں سے آتی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاکیزہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک حرام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، کیونکہ ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے، ان سے نکاح کر لو۔ تو طابہ سے مراد یعنی طیبات سے مراد نہ صرف، اور پھر جیسے سورۃ النور میں بھی آتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، تو وہاں طیبات سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ عورتیں۔ تو ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ طیب ہے، خواہ وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہو، یا پھر وہ حیوانات سے تعلق رکھتی ہو، یا پھر نکاح کے معاملے میں خواتین سے تعلق رکھتی ہو، اور ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ خبیث سے تعلق رکھتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خبیث چیز جو ہے وہ حرام ہی ہے۔
جیسے لہسن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ خبیث درخت ہے، خبیث کہا اس کو، لیکن لہسن کو حرام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر خبیث چیز حرام نہیں، لیکن ہر طیب چیز جو ہے وہ حلال ہے، یا ساری حلال چیزیں جو ہیں وہ طیب ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے پینے میں اصل جو حکم ہے وہ اباحت کا ہے، یعنی مباح ہے، یعنی کچھ بھی کھا پی لو سوائے ان چیزوں کے کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت کچھ حلال۔ آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار قسم کے پھل فروٹس ہیں، آپ کھائیے ان کو، اس میں بہت سی سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، ام، گندم ہے، چاول ہے، اسی طرح مچھلی ہے، سمندر کا جو فوڈ ہے وہ ہے، اسی طرح جانوروں میں سے بہت سے حلال ہیں۔ تو حرام تو چند ایک چیزیں کی ہیں، زیادہ تر جو ہیں طیبات ہیں اور وہ حلال ہیں۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ سخر لکم، جیسے سورۃ جاسیہ میں آتا ہے وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے۔ تو حکم کیا ہے کہ خبیث اور گندی چیزیں حرام ہیں، اور وہ بہت تھوڑی ہیں۔ اور خبیث بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسی ہوتا ہے اور ایک مانوی ہوتا ہے۔ حسی یعنی جس کو محسوس کر سکے، جیسے خنزیر ہے، مردار ہے، خون ہے۔ اور مانوی کون سا ہوتا ہے؟ جیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا جانور، غیر اللہ کے نام پر دی گئی نظر و نیاز۔ تو مومن جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی اسی طرح بھاگتا ہے جیسے خنزیر سے بھاگتا ہے۔ اور خبیث چیزوں کا دنیا میں نقصان ہوتا ہے، لیکن بعض خبیث چیزوں کا آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہیں۔ تو کھانے پینے کے ہمیں قرآن و سنت سے دو اصول ملتے ہیں اہم بنیادی، اور وہ ہیں حلال اور طیب، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک یہ کہ چیز جو کھا رہے ہیں آپ پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، گندی باسی سڑی ہوئی اور بدبودار نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے بارے میں شریعت میں سراحت نہ ہو کہ یہ حرام ہے۔ اگر وہ صریح ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر وہ آپ چاہے تازی ہی کیوں نہ ہو، شکل میں دیکھنے میں اچھی کیوں نہ لگے، وہ نہیں کھا سکتے۔ سورۃ النحل میں بھی آتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو کھانا، صحیح کھانا پینا بھی عبادت ہے اگر اس کے بعد انسان شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا، اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا، اور پھر ہم سے کیا تقاضا کیا کہ حلال کو اختیار کریں اور حرام کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں مایوس نہ ہو، یعنی اگر دیر ہو جائے، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے اس تک پہنچ کر رہے گا، اس لیے میانہ روی کے ساتھ حلال تلاش کرو، حرام چھوڑ دو، یعنی حرام کے پیچھے نہ جاؤ۔ جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن طریقہ حلال اختیار کرو۔ اور اسی میں انسان کے دین کا، عزت کا، ہر چیز کا تحفظ بھی ہے، صحت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب اور حلال کھانے کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا اور کہا پوچھ کیا ہو، کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میری اپنی بکری کا دودھ ہے۔ آپ نے قاصد کو دوبارہ واپس کیا اور فرمایا پوچھ کیا ہو، یہ بکری کہاں سے لی تھی؟ اس نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی تھی۔ تو آپ نے وہ دودھ پیا، یعنی آپ اتنی تحقیق کر کے کھاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی یعنی واضح طور پر پیغمبروں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، جس پھول پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن گندی مکھی اس کے برعکس کیسی ہوتی ہے؟ گندی چیزوں پہ بیٹھتی ہے اور گندگی ہی پھیلاتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے۔
تو طیب اور غیر طیب، خبیث اور پاک برابر نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وما اور کیا حلال ہے تمہارے لیے، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا جوارح کو۔ جوارح کے دو معنی، جوارح جارحت ان کی جمع ہے، ایک اس کا معنی ہے کمانے والا اور دوسرا معنی ہے زخمی کرنے والا۔ جرح زخم کو کہتے ہیں نا، مجروح اسی سے ہے، فلاں مجروح ہو گیا یعنی زخمی ہو گیا۔ تو جوارح سے مراد وہ جانور لیے جاتے ہیں، جیسے انعام سے مراد مویشی جانور لیے جاتے ہیں، گائے بیل بکری وغیرہ، تو اسی طرح جوارح سے مراد وہ جانور ہوتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں، جو شکار کر کے کھاتے ہیں، جیسے کتا، باز، صقر جو ہوتا ہے، چیتا، شکرا اور دیگر شکاری پرندے، یا شکرا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، پرندے اور درندے وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی جو شکار کر کے کھاتے، ہنٹ کرتے ہیں۔ تو جوارح کو یہاں پر جوارح کیوں کہا گیا کہ جوارح جو ہیں جن کو تم نے سکھایا، اس لیے کہ اگر اس کو پہلے معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مالکوں کے لیے کماتے ہیں، وہ اپنے مالکوں کے لیے کمائی کرتے ہیں اور ان کے لیے جانوروں کا شکار کر کے ان کو روزی کما کر دیتے ہیں۔ اور جرح فلان لأہلہ خیرن کا مطلب ہوتا ہے فلاں نے اپنے اہل و عیال کے لیے مال کمایا، جرح۔ اور اعمال کے لیے بھی آتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہ جانتا ہے، وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے مراد ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کمائی کرتے ہو، جرحتم بالنہار۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اجترح، وہاں وہ اجتراح کا مطلب بھی کمائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک معنی اس اعتبار سے ہے۔ دوسرا ہے شکار کو زخمی کرنے والے، یعنی جوارح کو جوارح کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ شکار کو پکڑتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو حیوانات کی دو قسمیں ہوئی، ایک پالتو جانور جو گھروں میں رہتے ہیں، ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، ہم ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، جس کی تفصیل سورۃ الانعام میں آتی ہے، ثمانیۃ ازواج والی آیت میں، کہ 8 قسمیں ہیں، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2، اور پھر گائے میں سے 2، اونٹوں میں سے 2، تو کل 8 ہو گئے، ان کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ غافر میں بھی آتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی مویشی جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ دوسرا، شکار کیے جانے والے حلال حیوانات، ٹھیک ہے، یا حلال حیوان جن کو شکار کیا جائے، ایک تو ہے مانوس جو گھر میں رہتے ہیں، جن کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں، بریڈ کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو گھر میں نہیں رہتے، جیسے ہرن وغیرہ ہیں، نیل گائے ہے، ہرن ہے، ان کا شکار کیا جاتا ہے، وہ بھی حلال، جنگل میں رہتے ہیں، شکار کر کے پکڑ کے لائے جاتے ہیں اور ان کو کھایا جا سکتا ہے، وہ بھی حلال ہے، یہ مراد ہے یہاں، ٹھیک ہے، جس کو حمار وحشی کہتے ہیں۔ ایک حمار اہلی ہوتا ہے جو حرام ہے، جو گھریلو گدھا ہے، اور حمار وحشی جسے نیل گائے بھی کہتے ہیں، البقرۃ الوحشیہ، ارنب جیسے خرگوش ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ تو کس کا شکار کرو؟ گائے بھینس کا شکار تو نہیں ہوتا، وہ تو گھر میں پہلے ہی اسے تو ذبح کیا جاتا ہے، شکار ہوتا ہے جنگلی جانور کا جو حلال ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُومًا، تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، تو شکار 2 حالتوں میں حرام ہے، ایک یہ کہ حالت احرام ہو، اور دوسرے یہ کہ حرم کے اندر، اور بے مقصد شکار بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یعنی ایسے ہی کھیل کود کے طور پر انسان شکار کر کر کے مار کے جانوروں کو چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکار
خود بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے، یعنی خود تیر وغیرہ پھینک کے، یا ہتھیار سے، ام، یعنی خود بھی انسان پکڑ سکتا ہے اگر کوئی جانور ایسا قریب ہے، مثلا خرگوش کو بھاگ کے پکڑ لے، ام، یا پھر یہ ہے کہ کسی ہتھیار وغیرہ سے، تیر تفنگ وغیرہ سے، جیسے سورۃ المائدہ میں ہی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ارحامکم تنالہ ایدیکم وارحامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے۔ تو ہاتھوں سے بھی حلال ہے، نیزوں سے بھی حلال ہے، تلوار سے، بندوق سے بسم اللہ پڑھ کے اگر چلائے تو شکار جو ہاتھ آئے وہ حلال ہے۔ آپ دیکھیں کہ احکامات سن کر صحابہ اور بنی اسرائیل میں آ، یعنی کیا فرق تھا کہ کیسے عمل کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حدیبیہ کے موقع پر شکار جو تھا وہ صحابہ کے سروں پہ آ کے گر رہا تھا، اور وہ احرام کی حالت میں تو شکار نہیں پکڑا انہوں نے، لیکن بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، اور انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا۔ بہرحال پھر فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین، یہ لفظ تھوڑے مشکل ہے اس لیے میں ذرا تھوڑا زیادہ ٹائم لگا رہی ہوں ان پہ۔ مکلبین کی جمع ہے مکلب کی، مکلبین کس کی جمع ہے؟ مکلب، اور مکلب کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ کلب سے، اور کلب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو، ٹھیک ہے۔ مکلب کہتے ہیں ڈاگ ٹرینر، وہ بندہ جو ڈاگ کو ٹرین کرے۔ مکلب مفاعل کے وزن پر ہے، اسم یعنی فاعل ہے۔ شکار کرنے کی تربیت دینے والے، شکار کا عادی بنانے والے، مکلبین۔ اور تکلیب ہوتا ہے کتوں یا اس جیسے دوسرے جانوروں کو شکار کی تعلیم دینا، کیونکہ مکلب اس کو کیوں کہا اور کلب سے کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر شکار کس سے کیا جاتا ہے؟ کتے سے۔ اگرچہ اگر کسی نے چیتا کو سدھا لیا ہے یا شیر کو تو اس سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو زیادہ تر شکار میں کتے ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ لومڑی کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور باز جو ہوتا ہے، باز اور عقاب، ان کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے پرندے پکڑنے کے لیے۔ تو شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، شکاری کتا جائز ہے۔ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دیتے وقت آپ کے چہرے سے درخت کی ٹہنیاں اٹھا رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر کتے مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے، یعنی اللہ کی تخلیق نہ ہوتی، تو میں انہیں مارنے کا حکم دے دیتا، لہٰذا تم ہر کالے کتے کو مار دو۔ کالے کتے کو کیوں؟ کیونکہ عموماً جن ان کی شکل اختیار کر لیتے۔ کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ وہ کتا باندھ کے رکھیں اور ان کے اجر میں سے روزانہ ایک قیرات کم نہ ہو، یعنی ایک پہاڑ کم ہو جاتا ہے ان کے نامہ اعمال میں سے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن شکاری کتے، کھیتی کی حفاظت کرنے والے کتے اور جانوروں کی حفاظت کرنے والے کتے کی اجازت ہے۔ کون کون سے؟ شکاری کتے، کھیتی کھیتی کرنے والے کتے یعنی کھیت میں استعمال ہونے والے کسی بھی طرح، اور جانوروں کی حفاظت کرنے والے، یعنی لوگوں نے جیسے یہاں بھی آپ دیکھیں فارم ہاؤسز پہ آپ جائیں جہاں بکریاں بھیڑیں وغیرہ لوگ پالتے ہیں، تو انہوں نے کتا رکھا ہوا ہوتا ہے یا کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے جو جنگلی جانور ہیں ان کے قریب آنے کو، بکریوں کے ریوڑ وغیرہ کے، وہ اتنا بھونکتے ہیں کہ وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں باقی۔ تعلمونہن، تم انہیں تعلیم دیتے ہو، کن کو؟ کتوں کو یا شکاری جانوروں کو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ ڈاگ ٹرین کرنا دینی علم ہے یا دنیاوی؟ دنیاوی علم۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیاوی علوم بندوں کے اندر آئے ہیں، اللہ نے جو عقل سمجھ دی، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ ہی نے سکھایا بندوں کو، اللہ ہی نے بندوں کے دل میں ڈالا، تو انہوں نے دنیاوی علوم سیکھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے واضح طور پر فرمایا کہ کتوں کی ٹریننگ جو تم کرتے ہو وہ تم اس علم میں سے کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاگ ٹریننگ کرتا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، یا بیکار کا کام نہیں کرتا، یا حرام کام نہیں کرتا، اس کی کمائی حلال کی ہے، اس کی یہ کوشش عبادت کی ہوگی اگر وہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کتا سدھایا جاتا ہے، یعنی سکھایا جاتا ہے، کلب معلم اس کو کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو نہیں سکھایا سدھایا جاتا، جیسے ایسے آوارہ کتے ہوتے ہیں۔ تو جب سدھایا ہوا کتا شکار کرے گا تو شکار حلال ہوگا، اور اگر کوئی آوارہ کتا کچھ پکڑ کے لے آئے تو وہ شکار حرام ہوگا۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہونے میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کا شکار حلال ہے اور دوسرے کا شکار حرام ہے۔ تو جو شکاری کتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ جب اس کو شکار کے لیے بھیجیں گے وہ جب جائے گا، خود سے نہیں ادھر ادھر شکار کرے گا، کسی جانور کو ایسے نہیں مارے گا۔ اور دوسرے جانور تو آپ دیکھیں کتے مرغیاں مرغیوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں یا کچھ بھی ملے پکڑ کے کھا جاتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے ڈانٹیں گے تو رک جائے گا، اور اس مخصوص الفاظ سے ٹریننگ دی جاتی ہے نا کہ آپ اسے یعنی کہ جاؤ تو جائے گا، اگر کہیں رک جاؤ تو راستے میں رک جائے گا، مانے گا آپ کی باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ شکار کرے گا تو اس میں سے خود کچھ نہیں کھائے گا، پکڑ کے آپ کے پاس لائے گا، پورا شکار لے کر آئے گا۔ تو یہ تین شرائط ضروری ہیں، یعنی یہ تین علامتیں ہوں گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ٹرینڈ کتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں میں سے ایسے جانور پیدا کیے کہ جن کو سدھا کر انسان علم سکھا کر اپنے تابع کر لیتا ہے، اپنے کام کا بنا لیتا ہے۔ ہماری ایک انڈونیشین اسٹوڈنٹ ہوتی تھی یونیورسٹی میں، تو وہ بتاتی تھی کہ انڈونیشیا میں پام ٹریز ہوتے ہیں نا جس میں وہ کوکونٹ لگتے ہیں، کوکونٹ ٹریز تو بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بندروں کو سدھایا ہوا ہوتا ہے، یعنی بندروں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو اوپر چڑھاتے ہیں اور وہ توڑ توڑ کے نیچے پھینکتے ہیں کہ انسانوں کے لیے وہ سیڑھیاں لگا لگا کے اتنے اوپر سے، اور چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہت مشکل کام ہے کہ انسان چڑھ چڑھ کے اتنا کچھ اتارے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ غیر انسانی مخلوق کو انسان علم سکھا کے اپنے تابع کر لے۔ اسی طرح آپ نے بندر کا تماشا دیکھا ہوگا، تو وہ بھی اسی طرح بھالو وہ جو ہوتا ہے ریچھ، ریچھ کی کا ناچ بھی دیکھا ہوگا، جو بیک ہوم آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے اس طرح کے جانوروں کو سدھا کے ان کو ٹریننگ دے کے ان سے کئی قسم کے کام کروائے جاتے ہیں، اور وہ صرف بولتے ہیں آپ یہ کرو تو وہ کرنے لگتے ہیں، بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ اٹھو ڈانس کرو، تو وہ سب کچھ ان کے مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علم والے کے اندر تواضع ہونی چاہیے کہ مجھے جو بھی سکھایا نا وہ اللہ نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سکھائے ہوئے سے میں سیکھا ہوں، خصوصاً قرآن کا علم۔ سورۃ الرحمن کے شروع میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میری قابلیت ہے اس لیے مجھے یہ سب کچھ آ گیا ہے، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل سمجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح کتاب اور حکمت سکھائی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو بھیجا خضر علیہ السلام کے بارے میں۔
خضر علیہ السلام کے پاس. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جوارح کے بارے میں، یعنی یہ کتے جو شکار کریں، سمپل لفظ میں بتاؤں گی، ان کو جو تم نے سکھایا ہے وہ علم تمہیں اللہ ہی نے دیا ہے. اللہ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. ورنہ فرعون نے تو کیا کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور پھر کہا کہ یہ نہریں میری ہیں جو تمہارے یعنی اس مصر میں چلتی ہیں. لیکن پھر اس کا حال کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، یہ سب کچھ بھیجا. طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، یعنی دنیا میں ہی اس کے اوپر عذاب آئے. تو اب کیا ہے، یہ تمہارے لیے کتوں کا کیا ہوا شکار حلال ہے. فَكُلُوا، پس کھا لو، کھاؤ، اباحت کے طور پر ہے، یعنی یہ نہیں کہ لازمی کھاؤ، کھاؤ، کھا سکتے ہو. مما امسکنا علیکم، اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، پکڑ لیں. امسکا کا مطلب شکاری کتے جو پکڑ کے لے آئیں. وذکروا، اور یاد کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر. وہ کب؟ جب آپ شکار کے لیے اس کو روانہ کر رہے ہو، بسم اللہ کہہ کے اس کو چھوڑو. یہاں پر یہ جو من ہے، یہ من کا مطلب تبعیض کا بھی من ہو سکتا ہے، یعنی بعض حصہ، یعنی جو کچھ وہ شکار کر کے لاتے ہیں پورے کا پورا تو نہیں کھاتے نا، اس میں سے گوشت وغیرہ ہی کھاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو شکار وہ پکڑے وہ تم کھا سکتے ہو، عمومی معنی ہے. تو کتے کے یعنی شکاری کتے کے شکار کی دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اسے چھوڑتے وقت تم نے بسم اللہ پڑھی تو تم کھا سکتے ہو، اور دوسرے یہ کہ اس نے شکاری کے لیے شکار کو روکے رکھا، خود نہیں کھایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شکار کیے ہوئے جانور کو، یعنی جس کا شکار کیا گیا ہو، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے؟ یعنی اگر کتا چھوڑا بسم اللہ پڑھ کے اور اس نے جا کے پکڑا جانور اور وہ لے آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو کھا لو بسم اللہ پڑھ کے، آپ نے اس کو بھیجا تھا. تو اب یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ویسے ہی کھا لو اس کو یا پھر ذبح بھی کرو؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سدھایا ہوا کتا اس کو اس طرح پکڑ کر لائے کہ وہ زندہ ہو تو ذبح کر کے کھایا جائے، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے اس کو مار دیا ہو اور خود اس سے نہ کھایا ہو، اور وہ ختم ہو چکا جب تک آپ کے پاس پہنچا، دور کہیں سے پکڑ کے لایا، تو اس کو کھانا جائز ہے. کیونکہ اس کا قتل جو ہے، جب بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کو بھیجا تو سمجھے آپ نے چھری ہی پھیری. یعنی ایک یہ کہ آپ خود چھری پھیرتے ہیں، اور ایک یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کتا بھیجا اور اس نے وہ پکڑا اور وہ لاتے لاتے اس کا دم نکل گیا، اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنا سدھایا ہوا کتا شکار پہ چھوڑتا ہوں، وہ اسے پکڑ لے، تو آپ نے فرمایا جب تو اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑے اور بسم اللہ بھی پڑھے پھر وہ پکڑ لے تو کھا سکتا ہے. میں نے کہا اگرچہ وہ قتل کر دے، یعنی مار ڈالے اس کو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ قتل کر دے پھر بھی کھا سکتے، کیونکہ بسم اللہ پڑی ہوئی ہے اس پر. آپ دیکھیں بسم اللہ کے بہت فائدے ہیں. ایک اور روایت میں ہے، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا جسے وہ تمہارے لیے رکھے، یعنی خود نہ کھائے، اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے. اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا مل کے، اور کتا شکار کو مار بھی چکا ہو، تو ایسا شکار نہیں کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پہ تو بسم اللہ پڑھی، وہ دوسرا جو بیچ میں آ گیا، اب پتہ نہیں اس نے کچھ کیا یا اس نے کیا، تو مشکوک ہو گیا نا، اب نہیں کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آپ دیکھیے سارا حلال چیزیں بتا کے پھر آخر میں تقوی کی بات کی گئی.
کہ اللہ کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جاؤ، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال پہ محاسبہ کرے گا اگر تم نے اس کی نافرمانی کی۔ اور جلد حساب لینے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جلدی، یعنی جو قیامت کے دن حساب لے گا تو آدھے دن میں سارا حساب لے چکے گا، ساری مخلوق سے فارغ ہو جائے گا، اس دیر نہیں لگے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی بھی لمبی ہو، بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، پھر آگے تو قبر انتظار کر رہی ہے، اور پھر آگے تو قیامت کا دن ہے، تو پھر وہاں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، تو اس لیے ٹھیک ٹھیک زندگی بسر کرو۔ بہرحال یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے۔ سورۃ المائدہ بہت زبردست سورت ہے جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یسألونک کے سوال سے کہ صحابہ کے اندر علم سیکھنے کا شوق تھا۔ پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام حلال میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ احل لہم، اللہ نے حلال کیا۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم ھذا حلال وھذا حرام، ہماری زبانیں حلال حرام نہیں کر سکتی، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوگا۔ پھر یہ کہ اللہ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا وہ ہر اعتبار سے مفید ہے۔ پھر یہ کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات، تو گلٹی نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ہائے ہم یہ کیوں کھا رہے ہیں، یہ تو بہت مزے کی چیز ہے، پتہ نہیں ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے، میں اتنے مزے کا کھانا کیوں کھا رہی ہوں۔ نہیں، اللہ نے طیب حلال پاک تمہیں دیا ہے، خوش ہو کے کھاؤ، شکر ادا کرو بس۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، یعنی اعتدال میں کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف نہیں کرو، لیکن اچھی چیز کھانا جو ہے وہ منع نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین میں جو ایک زہد کا ایسا تصور آ گیا نا کہ بس سوکھی جھوٹی موٹی روٹی یا ایسے سوکھی کھا لو اور نعمت آخرت کے لیے کافی ہے، نہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں اللہ نے مومنوں کے لیے دنیا میں رکھی ہیں، اور آخرت میں تو خاص بس انہی کے لیے ہوں گی۔ پھر اس طرح سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض حیوانات تعلیم و تربیت کے قابل ہوتے ہیں۔ پھر علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، کس سے؟ کہ سدھائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہے، اور یعنی علم کا فائدہ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ کہ شکاری جانور کو تعلیم دینے کا کام بیکار کام نہیں۔ پھر یہ کہ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر شکار نہیں کھا سکتے۔ پھر یہ کہ اللہ کے نام کی برکتیں ہیں، جب بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے، شکار چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھیں تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں تو وہ بابرکت کھانا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے کھانے میں برکت نازل ہوتی ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ قرآن کے موتی جو پچھلے رمضان میں پروگرام کیا تھا، اس میں پہلا پروگرام بسم اللہ کے فائدوں پر ہی تھا۔ پھر شکاری جانور کا شکار حلال ہے، خواہ اس کو زخم لگا ہو یا نہ لگا ہو۔ پھر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہو، یعنی علم حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر علم جو ہے وہ صرف شریعت کا علم ہی نہیں، دنیا کے علوم بھی علم ہے، اور وہ بھی قابل قدر ہیں، وہ بھی انسان کے فائدے کے ہیں۔ پھر شکاری کتا رکھنے کا جواز پتہ چلتا ہے اس آیت سے۔ پھر یہ ہے کہ شکاری جانوروں کو حلال کرنے میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے آسانی کر دی، کیونکہ ہر جگہ انعام نہیں ہوتے کھانے کے لیے، پھر ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر محنت و مشقت سے آسانی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکار کو اگر کتے کا لعاب لگ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے آپ باقی گوشت دھو رہے ہیں تو اس کو دھو لیں، نہ بھی دھوئے تو وہ لعاب پاک ہے، جو کتے نے پکڑا جانور جہاں سے، تو اب یہ نہیں کہ وہ حصہ گوشت کا کاٹ کے پھینک دیں گے،
دھو کے آپ سب کے ساتھ پکا لیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں۔ ایسی چیز کو کھانا جو حلال نہ ہو یہ تقوی کے منافی ہے۔ پھر یہ کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ حساب کتاب ہوگا، اور پھر یہ کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں کتنی بے شمار چیزیں ہیں اگر ہم غور کریں۔ اب نیکسٹ آیت، آیت نمبر 5۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جب تم انہیں ان کے مہر دے کر نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے۔ اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ الیوم احل لکم الطیبات، الیوم آج کے دن۔ کون سا دن؟ عرفہ کا دن، جو حجۃ الوداع کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو عرفہ کے دن یہ آیات اتری تھی۔ اور یہ دونوں آیات جو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، اسی دن نازل ہوئی تھی۔ الیوم احل لکم، یہ جمعہ کا دن تھا۔ الیوم احل لکم الطیبات، پیچھے احل لکم الطیبات کی بات آئی ہے، پھر یہاں پر دوبارہ بات ہوئی۔ تو طیبات سے مراد وہ چیزیں جن کو اچھا سمجھا جائے، جن کو مرغوب سمجھا جائے، جنہیں شریعت نے حلال ٹھہرایا ہو۔ اور پھر یہ کہ تکرار کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی حلت کو یہ تکرار کے ساتھ جو بیان کیا ہے، یہ ایک طرح سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس احسان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تاکہ بندہ شکر گزار بنے۔ یعنی بندوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ان کے لیے حلال کر دی ہیں تاکہ وہ ان سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا جو کتاب دیے گئے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ طیبات حلال ہیں اور اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ اس بات پہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، کیونکہ طعام سے مراد یہاں ان کا ذبیحہ ہے، ورنہ اگر کنو مالٹے اور سیب انگور آپ کے سامنے رکھے تو وہ تو حلال ہی حلال ہیں، آلریڈی حلال ہے۔ تو اشکال یہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ جانور ذبح کرتے ہیں جیسے کوشر ہے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو پھر اور بات ہے، کیونکہ اس کی حرمت تو پیچھے گزر چکی۔ کوئی مسلمان غیر اللہ کے نام پہ کرے یا کوئی اور کرے تو وہ تو ہم ویسے ہی نہیں کھا سکتے۔ تو اہل کتاب کا کون سا کھانا حلال ہے؟
جو ذبح کیا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کے طعام کی یہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد ان کے ذبیحہ جانور ہیں، کیونکہ ذبیحہ کے علاوہ دیگر چیزیں ویسے ہی حلال ہیں، اناج وغیرہ، باقی تمام چیزیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اہل کتاب تو بس نام کے اہل کتاب ہیں، اور وہ بس صرف اپنے آپ کو کرسچن یا جیو کہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی عمل جو ہے وہ اپنی کتاب کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بھی کھا سکتے ہیں؟ جی، ایز لانگ ایز وہ اپنے آپ کو کرسچن یا جیو کہتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو شرک کرتے ہیں، جیسے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کرتے ہیں، تو ہاں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہی کیا گیا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، کتاب کے حامل ہیں، وہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، پیغمبروں کو، آخرت کو، تو اس اعتبار سے ان کا کھانا حلال ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے ذبیحہ کو کھانے کی جو شرائط ہیں، آ، وہ بھی وہی ہیں کہ انہوں نے خون بہایا ہو، تبھی ذبیحہ ہوتا ہے نا۔ اگر کسی مشین سے سر کاٹ کے الگ کر دیا ہو، یا گرم پانی میں جانور کو ڈال کے یا بجلی کے کرنٹ سے مارا ہو، تو پھر وہ ذبح نہیں ہے، ذبیحہ حلال ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اہل کتاب کا اگر غیر ذبیحہ ہے تو وہ حلال نہیں ہے۔ جی، کیونکہ حلال وہی ہوتا ہے جس میں خون بہایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے کھانے کو قبول کیا تھا۔ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کی روٹی اور پرانا روغن اس پہ ڈال کے وہ دعوت کی آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ اسی طرح ایک یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا گوشت لائی جو زہر آلود تھا، آپ نے اس گوشت سے کھایا، اور پھر یعنی وہ زہر کا اثر آپ کو آخری دم تک محسوس ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں زہر کا اثر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں دیکھتا رہا ہوں وفات تک، یعنی وہ اندر نشان ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہودی نے سلاٹر کیا تھا، تو وہ گوشت آپ نے اسے یہ نہیں پوچھا کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، اس صرف اس کے یہودی ہونے کی وجہ سے اس کا لے لیا کھانا۔ تو اہل کتاب کے حرام کھانے جو ہیں ان میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ اگر وہ سلاٹر نہیں کرتے، یا خنزیر کھاتے ہیں، یا شراب پیتے ہیں، تو پھر اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں، اور نہ وہ برتن استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ پر آپ پھنس گئے ہیں کہ جہاں کوئی اور برتن نہیں، تو پھر دھو کے استعمال کر لیں، لیکن عام حالات میں نہیں کریں۔ وہ طعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، تالیف قلب کے لیے۔ تو جہاں آپ دیکھیں فوڈ شیئر کر سکتے ہو، وہاں تعلقات میں بھی ایک خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو کھانے کی 3 قسمیں ہوئیں، وہ جس کا حلال ہونا انسان کے عمل دخل پہ موقوف نہیں ہوتا، یہ سب کے لیے حلال ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے اناج ہیں، پھل ہیں، یہ ساری چیزیں یہ حلال ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جس کا ذبح کرنا انسان کے اوپر لازم آتا ہے، جسے ہم ذبح کریں گے، وہ بھی حلال ہے۔ اور اگر وہ ہمارے لیے اہل کتاب ذبح کرے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو یہ حلال کی تفصیل ہو گئی۔ والمحصنات من المؤمنات، اب کھانے کے بعد نکاح کی طرف بات آ گئی کہ کیا ہم یعنی شادی کس عورت سے کریں۔ فرمایا والمحصنات من المؤمنات، مومنہ عورتوں میں سے محصنات کے ساتھ شادی کرو۔ احسان کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی، ٹھیک ہے،
اس کا اطلاق پاک دامنی پر بھی ہوتا ہے، آزادی پر بھی ہوتا ہے، اور شادی شدہ عورت پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو محسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک دامن عورت، آزاد عورت اور شادی شدہ عورت۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ والمحسنات من المؤمنات، یعنی وہ آزاد عورتیں جو مومن ہوں، پاک دامن ہوں، ان سے شادی کرو۔ سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں ان سے نکاح کر لیں۔ تو محسنات سے مراد پھر یہاں کیا معنی ہوا؟ یہ اہم سوال ہے۔ یہاں مراد ہے آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، کیونکہ بدکار عورتیں جو ہیں اگر پتہ چل جائے، یعنی ایک تو یہ نا کہ چھپی بدکاری ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک یہ ہے کہ جس عورت کا یعنی کہ معلوم ہے کہ وہ ایسا کام کرتی ہے، تو پھر پاک دامن مردوں کو ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح جو لونڈی ہے وہ محسنہ ہو اور مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو، غیر مسلم لونڈی سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، ان سے بھی نکاح حلال ہے۔ یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح حلال ہے۔ ایک ہے مومن اور مومن پاک دامن عورتیں، اور دوسری اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں۔ یعنی اگر لڑکی یہودی یا عیسائی ہے تو ایک مسلمان مرد ان سے شادی کر سکتا ہے۔ ان کو کتابیہ کہا جاتا ہے، یعنی اہل کتاب کی عورت۔ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ پاک دامن ہو، آزاد منش اور آوارہ قسم نہ ہو کہ جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور جمہور علماء کے نزدیک یہاں یہی معنی مراد ہے کہ کفر اور زنا کی دو آفات اس میں جمع نہ ہو۔ لیکن اہل کتاب کی لونڈیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے من فتیاتکم المؤمنات، یعنی ان لونڈیوں سے نکاح کر لو جو مومن ہیں۔ اور پھر جس عورت کا پتہ ہو کہ وہ زناکار ہے، اس عورت سے نکاح حرام ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت یا مشرک عورت کے ساتھ۔ تو اسی طرح وائس ورثہ، جس لڑکے کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ وہ یعنی کہ زناکار ہے، تو پھر ایک پاک دامن لڑکی کا نکاح اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور محسنات کا لفظ یہاں پر کیوں لایا گیا؟ تاکہ ایک رہنمائی دی جائے کہ جس طرح کھانے میں طیبات کی بات ہے نا، ایسے ہی شادی کے معاملے میں طیب کی طرف جاؤ، پاک دامنی کی طرف جاؤ، نیکی کی طرف جاؤ۔ اور پھر مومنات کو وہ اہل کتاب سے مقدم رکھا گیا، یعنی پہلے ذکر کیا گیا ان کا، کہ اگر محسنہ مومنہ عورت ہے تو پھر بلا وجہ آ، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں بعض اوقات ایسے وجوہات ہو جاتی ہیں کہ شادی کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اوورآل ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی کے موقع پر پاک دامن نیک عورت کا انتخاب کیا جائے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ وہ پاک دامن ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو، نہ چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ عورت سے شادی کا معیار ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے،
اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ آپ نے سب سے افضل مال، ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور مومنہ بیوی بتائی جو اس بندے کے ایمان پر مدد کرنے والی ہو۔ یعنی زندگی کا ساتھی وہ ہو جو آپ کی نیکی کے کاموں میں آپ کا مددگار ہو، کیونکہ ایک کا رخ کدھر ہے، دوسرے کا کسی اور طرف ہے، تو پھر وہ گھر نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب نکاح کی ایک شرط بھی یہاں بتا دی گئی، اذا آتیتموہن اجورہن، آیت کا اگلا حصہ، جب تم انہیں ان کے مہر دے چکو۔ اجور سے مراد یہاں حق کے مہر ہے۔ مہر کو واجب کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے اس کو اجر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی عورتوں کے حقوق میں سے کسی حق کو حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ان کا بہت اہم حق ہے کہ نکاح کے موقع پر ان کا مہر ان کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، یعنی مہر کی رقم عورت ہی کو ملے گی، اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ، بھائی یا وارث کی تکریم کی جائے تو وہ اسی کا ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا۔ یعنی شادی کے موقع پہ تحفے نہیں دیے جاتے، یعنی لڑکے والے لڑکی کے بہن بھائیوں کو یا باپ کو یا ماں کو کچھ دیتے ہیں، اسی طرح واپس بھی۔ معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا کلچر ہے، یعنی اب لیکن عموماً تو لڑکے کی ماں کو ہی اور لڑکے کے ہی جو بہن بھائی ہیں ان کو دیا جاتا ہے، شاید لڑکی والوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن ان کی بھی تکریم کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے۔ یعنی بیٹی اور بہن والے کی بھی تکریم ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے۔ جی، الحمدللہ، بہت اچھا کیا۔ یہیں سے تعلقات کی خوبصورتی شروع ہوتی ہے۔ اور تہادو تحابو، تحفے دینے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن شادی کے موقع پہ جو تحفے ہیں وہ تو ایک وبال جان ہی بنا لیے ہیں لوگوں نے۔ پھر فرمایا مزید شرط، محسنین غیر مسافہین ولا متخذی اخدان۔ محسنین یعنی شادی کے ذریعے پاک دامنی اختیار کرنے والے، یعنی احسان ہوتا ہے، حسن کہتے ہیں قلعے کو، یعنی قید نکاح میں لانے کے لیے ان کے مہر دو، نہ کہ صرف زنا کے موقع پر ان کو کچھ دے دو۔ غیر مسافہین، نہ کہ سفاہ کرنے والے۔ مسافح سفاح، سفاح کہتے ہیں زنا کو، یعنی جب مرد عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صافح الرجل المرأة، صافح الرجل المرأة، اور زانی کو مسافح کہتے ہیں۔ غیر مسافحین یعنی زنا نہ کرنے والے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپے دوست بنانے والے۔ اخدان خدن کی جمع ہے، اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے۔ خدن کا ویسے معنی دوست ہوتا ہے، اور یہاں پر غلط دوستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خدن سے مراد وہ بدکار عورت ہے جس سے انسان دوستی کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے، بے حیائی کا کام کرے، اور اکثر یہ عورت ایک ہی مرد کے ساتھ خاص ہوتی، یعنی کسی ایک مرد کے ساتھ بغیر شادی کے تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ تو مسافہین جو ہیں یہ زنا کرنے والے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور اخدان جو ہے صرف مخصوص عورت کے ساتھ، یعنی جو انہوں نے اپنی فرینڈ بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ زنا کرنے والے۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو مرد اور عورت کے نکاح کی شرائط یہاں پر بتائی گئی
کیا؟ کہ وہ پاک دامن اور عفت مآب ہو، یعنی مرد اور عورت کا جو نکاح ہو تو اس میں کیا ہو، یعنی پاک دامنی. پھر یہ کہ نمبر 2 بدکار نہ ہو، کہ معصیت سے باز ہی نہ آئے. بعض مرد حضرات شادی کے بعد بھی آ، شادی سے باہر غلط کام کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ چھپی ہوئی دوستیاں بھی ایسی نہ ہوں کہ ان کے ساتھ بدکاری کر رہے ہوں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے حکم بھی نہیں مانتا. یعنی اس کا مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ اس چیز کا انکار کرے جس پہ ایمان لانا واجب ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو سیدھا سیدھا معلوم ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے احکام نہیں مانتا. لیکن یہاں یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے حرام کو حلال کر لے اور حلال کو حرام کر لے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا. ابن عباس کہتے ہیں اس نے اجر و ثواب کھو دیا. یعنی مسلمان ہے، سو کالڈ مسلم ہے، لیکن زنا کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، اس کا عمل ضائع ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اسی طرح چونکہ یہاں پر اہل کتاب عورتوں سے شادی کی بات ہو رہی ہے نا، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کرسچن یا جیو سے شادی کرتا ہے ایک مرد، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو بھی اپنے دین پہ لے جاتی ہے. تو آخر میں یہاں وارننگ دے دی گئی کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی ایمان کا انکار کر دے گا، ایمان سے کفر کی طرف پھر جائے گا، یعنی جیسے مرتد ہونے کی سزا ایک اور جگہ پر بھی بتائی گئی کہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اس نے حالت اسلام میں جتنے عمل کیے تھے وہ سب ضائع. یعنی اگر کسی ایسی عورت سے نکاح کیا ہے کہ ایمان ہی ضائع ہو گیا ہے، ایمان ہی کھو بیٹھا ہے، تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہے. اور یہ چیز دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ بعض اوقات ایک لڑکی یا ایک لڑکا شادی سے پہلے اچھے بھلے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اگر شادی کسی ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ جن کو حلال حرام کی پرواہ نہیں، تو پھر گھر میں ہر چیز آ رہی ہے، ہر چیز ہی کھائی جا رہی ہے. بچوں کو، بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی دین نہیں ہوتا، ماں بعض اوقات ان کو اپنے دین پہ لے جاتی ہے. اور باپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم نے بچوں کے اوپر چھوڑ دیا، جس کو بھی چوز کر لیں، ماں کو کر لیں یا باپ کو کر لیں، یعنی دین کے ریلیجن کے حوالے سے. تو یہاں صاف بتا دیا گیا کہ اگرچہ تمہیں یہ رخصتیں ہیں، اجازتیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والوں سے. یہ جو آیات کے آخری حصے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حلال یا حرام کا قانون خود بنا لے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، تو تم خود نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں بھی بعض حالات میں حرام ہو جاتی ہیں. جیسے وہ کتا جو ہے، اگر اس کے ساتھ اور کتا مل گیا تو ویسے وہ شکار حلال تھا، لیکن کسی اور کے ملنے سے حرام ہو گیا. اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، لیکن اہل کتاب کے علاوہ دوسروں کا ذبیحہ یا دوسروں کا سلاٹر کیا ہوا نہیں کھا سکتے. یعنی اگر کسی کا سلاٹر ہاؤس ہے تو اس میں وہ جس کو رکھے گا، جس بندے کو کام کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، تو یا تو مسلمان ہو یا پھر کرسچن یا جو ہو. اگر کسی مشرک کو اس نے کام پہ رکھ لیا اور وہ ذبح کر رہا ہے اور وہ بٹن آن آف کر رہا ہے، اور چاہے وہ بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل کتاب کا کھانا اس لیے حلال ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب والے تھے، آسمانی علم تھا ان کے پاس، اور پھر ان کے ذبیحہ کی بھی دونوں شرائط ہیں، جو کہ مسلمان کے ذبیحہ کے لیے شرط ہے، یہ نہیں کہ مسلمان ذبح کرے تو وہ شرائط پوری کرے، اور اگر اہل کتاب میں سے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہ شرائط پوری نہ کرے۔ اور وہ دو شرائط کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کا نام لینا، جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے کُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْہِ، اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اور دوسری جگہ کیا آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْہِ، وہ نہیں کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ نمبر دو شرط یہ کہ ذبح کیا گیا ہو، جھٹکے کا گوشت نہ ہو بلکہ خون بہایا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھا لو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ اہل کتاب کا مرا ہوا جانور حلال نہیں ہے، مثلا اگر وہ بکری کو گلا گھونٹ کے مار دے یا ڈنڈا مار کے اس کو مار دے، یا جیسے وہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ موقوذہ اور متردیہ اور نتیحہ، وہ اگر ان کے ہاں ہوا ہے تو وہ حلال نہیں۔ پھر اسی طرح اہل کتاب کو کھانا کھلانا، تحائف دینا جائز ہے، یعنی اگر آپ کسی کرسچن یا جیو کو تحفہ دیتے ہیں یا پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں، گھر میں کھانے پہ بلاتے ہیں یا ان کے پاس کھانے کو چلے جاتے ہیں، تو ان شرائط کے ساتھ کہ وہ حلال ہو آپ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ لین دین میل ملاپ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کی پاک دامن عورتوں سے شادی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم؟ جی، وہ تو پھر شریعت کے خلاف ہو جاتی ہے نا بات جی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حق کے مہر جو ہے اس کا ادا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا، اور نکاح کی سب سے اہم شرائط میں سے اہم شرط پاک دامنی ہے، محصنات، محسنین۔ نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے، ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں اور چھپی شادیاں درست نہیں، یعنی مرد اور عورت کے ریلیشن تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک ہے نکاح کے بعد ریلیشن، ایک ہے زنا کے ساتھ ریلیشن، اور ایک ہے چھپی دوستی اور اس میں ہر طرح کا ریلیشن۔ تو اس میں صرف نکاح کے ساتھ تعلق جائز ہے مرد اور عورت کا، لڑکے اور لڑکی کا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح متع جو ہے جس میں آ، یعنی کہ صرف ایک وقتی طور پر نکاح کیا جاتا ہے اور گھر بسانا مقصد نہیں ہوتا، وہ درست نہیں۔ پھر اعمال جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے، کیونکہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو ایمان لا کر پھر اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال برباد کر لیتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے کچھ لوگ فائدے میں ہوں گے اور کچھ نقصان اٹھانے والے۔ اور فائدے میں کون ہوں گے؟ جو حلال حرام کی پرواہ کریں اور اس کے مطابق ان چیزوں کو جان کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور جو اللہ کے اس قانون کو توڑے گا پھر وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔